آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے وقف، اس کے معنی ہے رکنا اور ٹھہرنا۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے یہاں پر گول نشان بنا ہوا ہے تو اس نشان کو آیت کہتے ہیں۔ آگے آیت کرنے کے قواعد ذکر کیے گئے ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں ہم کہ آیت کس طریقے سے ہمیں کہاں پر کرنی ہے۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر اگر ہم کہیں آیت کریں گے، اس کو بتایا گیا ہے کیا کرنا ہوگا، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم زبر کو لے لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر عالمین، نون کے اوپر زبر ہے، تو اگر ہمیں یہاں پر نون پر آیت کرنی ہے تو نون کے اوپر کا زبر ہے، اس کی جگہ ہم نون کے اوپر جزم لے آئیں گے۔ جیسے یہاں پر یہ یا کے اوپر ہے، پیش کی طرح مڑا ہوا، تو پھر ہم عالمین کی جگہ عالمین، عالمین نہیں پڑھیں گے بلکہ عالمین۔ تو یہ زبر پر آیت کرنے کا طریقہ ہوا۔ اور زیر پر ہم کس طریقے سے آیت کریں گے؟ جیسے یہاں پر ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہاں پر آیت کرنی ہے، تو ہا پر جزم لا کر ہم ہا پر سانس توڑ دیں گے، تو پھر للہ کی جگہ ہم پڑھیں گے للہ، الحمدللہ۔ یہ زیر پر آیت کرنے کا طریقہ ہوا۔ اور پیش پر ہم کس طریقے سے آیت کریں گے؟ جیسے نستعین، نون پر پیش ہے تو نون کو جزم دیں گے، پیش کو ہٹا کر کے نون کے اوپر ہم جزم لے آئیں گے اور پڑھیں گے نستعین۔ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ تو زبر زیر پیش پر یہ آیت کرنے کا طریقہ ہوا۔ اور دو زیر دو پیش پر ہم جب آیت کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ جیسے یہاں پر آنیتن، تا کے نیچے دو زیر ہیں، ہمیں یہاں آیت کرنی ہے، تا کے اوپر جزم لے آئیں گے اور سانس توڑ دیں گے۔ آنیتن کے بجائے ہم پڑھیں گے آنیہ، عین آنیہ۔ تو یہ دو زیر پر سانس توڑنے کا طریقہ ہوا۔ اور دو پیش پر بھی ہم اسی طریقے سے سانس توڑیں گے۔ جیسے احدن، دال کے اوپر ہم دو پیش کی جگہ جزم لے آئیں گے، دال کو جزم دیں گے، پھر ہم اس کو احدن کے بجائے احد پڑھیں گے۔ تو یہ دو پیش پر آیت کرنے کا طریقہ ہوا۔ تو یہاں پر انہوں نے دو زیر اور دو پیش پر آیت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب آگے دو زبر کو بتا رہے ہیں کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو یعنی آیت کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ مثال دی احدن سے احدا، اس کو یہاں پر سمجھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے را کے اوپر دو زبر ہے، تو ہمیں دو زبر پر آیت کرنی ہے، وقف کرنا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر دو زبر کی جگہ ایک زبر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، را الف زبر را۔ جب ہم رواں پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے ان مع العسر یسرا، یسرن نہیں پڑھیں گے، یسرا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا گیا ہے۔ تو یہ دو زبر پر آیت کرنے کا طریقہ ہے۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے جاریتن پر ہم جب آیت کریں گے تو دو پیش کا قاعدہ وہی ہے جو اوپر بتایا گیا کہ تا کے اوپر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، دو پیش کی جگہ جزم لے آئیں گے اور پھر اس کو تا کے بجائے ہا پڑھیں گے، یہ تا پھر ہائے ساکنہ بن جائے گی، جاریہ۔ جاریت نہیں پڑھیں گے جاریت بلکہ جاریہ، ہا پڑھیں گے اس کو، تا کو۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو تا دو پیش تن پڑھیں گے، اور جب ہم رواں پڑھیں گے پھر پڑھیں گے ہم اس کو آیت کر کے یہاں پر جاریہ۔ آگے لکھا ہے تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی کہے کہ تعوذ پڑھیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سنا دینا ہے، اور جب کوئی کہے تسمیہ پڑھیے تو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان دونوں کو تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں۔
میں سب سے پہلے اس کا رمہ پڑھ لیتا ہوں، جن لوگوں کو یہ یاد ہے وہ اس کو آسانی سے دیکھ لیں، پھر میں اس کے بعد ہجہ کروں گا اس سبق کی۔ جن لوگوں کو ہجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ بعد میں اس کی ہجہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، تسقى من عین آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اب میں اس سبق کی ہجہ کر لیتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں گے۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش رو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، منش، شین یا زبر شی، طا کھڑا زبر طا، من الشیطا، نون غا زیر نر، غا زبر را، جیم یا زیر جی، نرجی، میم زیر می، نرجیمی، آگے آیت نرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا غا زیر ہر، غا حا زبر رح، میم کھڑا زبر ما، ہر رحمہ، نون غا زیر نر، غا زبر را، حا یا زیر حی، نرحی، میم زیر می، نرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ ہا زیر ہی، للہ، غا با زبر غب، با لام زیر بل، غبل، عین کھڑا زبر عا، لام زبر لا، عالا، میم یا زیر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین، آگے آیت عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نع، با پیش بو، دال پیش دو، نعبد، ایاک نعبد، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نون پیش نو، نستعین، آگے آیت نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، آگے آیت احد، قل هو اللہ احد، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، ان معل، عین سین پیش عس، غا زیر ری، عسری، ان مع العسری، یا سین پیش یس، غا دو زبر غن، یسغن، آگے آیت یسغا، ان مع العسر یسرا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عین، فیہا عین، جیم الف زبر جا، غا زیر ری، جاری، یا زبر یا، تا دو پیش تن، جاریتن، آگے آیت جاریہ، فیہا عین جاریہ۔ آگے آیت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں اور نہ چاہیں تو نہ کہیں، صرف یہ کہہ لیں تا دو پیشتن جاریتن، فیہا عین جاریہ،
اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آیت یہ کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تس قا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، تسقا من عین آنیہ، لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمع، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، لا تسمع فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تو اصل اس میں ان قاعدوں کو ہمیں یاد کرنا ہے اچھی طریقے سے بنا دیکھے، اور یہ قاعدے ڈسکرپشن میں ہندی میں بھی لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، آپ انہیں ہندی میں بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اور جو قواعد ہم نے اب تک پیچھے پڑھے ہیں شروع سے اب تک، اس سبق کے اندر ان کا اجرا بھی ہمیں کرتے ہوئے چلنا ہے کہ کس لفظ کے اندر کون سا قاعدہ ہے۔ جیسے یہاں پر عین واو پیش عو میں واو مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کون سا لام ہے، الف لام حرف قمری کا ہے یا شمسی کا، اس کو بتاتے ہوئے چلنا ہے ان قاعدوں کی روشنی میں جو پڑھے ہیں ہم نے۔ جیسے یہاں پر یہ الف لام حرف شمسی کا ہے، اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ الف لام کے بعد حرف شمسی کے 14 حرفوں میں سے لام آیا ہوا ہے۔ اگر آپ کی وہ حرف یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں نے ایک دوسرا طریقہ بتایا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ طریقہ نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو حروف شمسی یاد ہیں تو آپ اس طریقے سے بتائیں گے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے لام آیا ہوا ہے، تو یہ آپ تبھی بتائیں گے جب آپ کو حروف شمسی یاد ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو حروف شمسی یاد نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے طریقے سے بھی اس کو بتا سکتے ہیں کہ الف لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے یہ الف لام حروف شمسی کا ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں پہچان کر۔ تو اس طریقے سے ان تمام حروف کے اندر اجرا کرتے ہوئے چلنا ہے۔ غنہ ہے تو کیوں ہے، نون مشدد ہے، میم مشدد ہے، حرف لین، حرف مدہ، جیسے یہاں پر یہ انہ ہے، غنہ کریں گے نون مشدد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہ نون مشدد ہے اور اس میں غنہ ہوگا۔ انہ، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے اور جو قواعد ہیں آپ ان کو نکالیں گے، خود سے اجرا کریں گے۔